بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گی۔ یاد رکھو، دجال اس راستہ سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ان میں سے ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل بیابان گئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلوائے گا، اور وہ انکار کر دے گا تو وہ اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانہ پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہوگا دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ غرض یہ کہ دجال کی فریب کاریاں جاری ہوں گی کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہٰذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا تو کہے گی کہ اس میں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔
चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रुफ़क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोई तौर पर रोके रखे जाएंगे और उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दीनारों से बेहतर होगा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ उजारी करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नगफ़ कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब एक बार की इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ से ज़मीन पर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बालिश का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी हज़रत अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तब अल्लाह ताला बख्ती ऊँट की गर्दन जैसी लंबी लंबी गर्दनों वाले परिंदे को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होगी वहाँ फेंक देंगे। एक रवायत में ये भी है कि वो परिंदे इनकी लाशों को नहबल में डाल देंगे और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुरकुशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, ख्वाह मिट्टी का हो या पत्थर और ख्वाह सनूफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईना की तरह साफ़ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म होगा कि वो अपने फलों को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनांचे इस वक्त 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैर हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नेज़ दूध में बरकत दी जाएगी। दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक गाय लोगों के एक कबीला के लिए काफ़ी होगी और दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी और फिर वो हवा हर मोमिन आदमी की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुखलत हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत होगी।